قرآن کریم کا جو مقام آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے، اٹھارہویں پارے کا آغاز ہے اور سورۃ المومنون کی ابتدائی آیات ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں اہل ایمان کی کچھ صفات بیان فرمائی ہیں کہ وہ لوگ جن کو اللہ تعالی ایمان کی دولت سے سرفراز فرما دیتے ہیں، ان میں کون کون سی نمایاں خوبیاں پیدا ہوتی ہیں، وہ کون کون سے اوصاف سے متصف ہوتے ہیں۔ اور پھر پروردگار عالم نے آخر میں فرمایا کہ اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، کہ ان خوبیوں سے مزین ہونے والے لوگ وہ ہیں جو جنت الفردوس کے وارث بنیں گے، اور وہ اس فردوس برین میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان نمایاں خوبیوں میں ایک چیز یہ بیان فرمائی کہ وہ لغو باتوں سے، بیہودہ باتوں سے پرہیز کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی عفت اور پاک دامنی کو سلامت رکھتے ہیں، امانتوں کا خیال رکھتے ہیں اور اپنے عہد اور وعدے کی پاسداری کرتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ پروردگار عالم نے جنت الفردوس کے وارث بننے والوں کی سب سے پہلی جو خوبی بیان فرمائی، فرمایا الذین هم فی صلاتہم خاشعون، مومن وہ ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں۔ یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ان خوبیوں کے آغاز پر بھی نماز کا تذکرہ فرمایا اور ان خوبیوں کا اختتام بھی نماز پر فرمایا۔ شروع میں فرمایا کہ نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، اور آخر میں فرمایا والذین هم علی صلاتہم یحافظون، اپنی نمازوں کی حفاظت بھی کرتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز ایک مسلمان کی زندگی میں بڑی اہمیت
رکھنے والی عبادت ہے۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ جس کو نظر انداز کر دیا جائے، جس سے چشم پوشی کی جائے، سستی کی جائے۔ دین اسلام میں اس کی بڑی اہمیت رکھی گئی ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں اگر سب سے زیادہ کسی عبادت کا ذکر ہے تو وہ نماز کا ذکر ہے۔ اہل علم نے یہاں تک لکھا ہے کہ قرآن پاک میں 700 مقامات پر نماز کا اللہ نے ذکر فرمایا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دین اسلام میں نماز کی کیا اہمیت ہے۔ اسی طرح رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی نماز کی اہمیت کو مختلف انداز سے اجاگر فرمایا۔ اس کو دین اسلام کی بنیاد قرار دیا۔ دین اسلام کی عمارت جن بنیادوں پر قائم ہے ان میں ایک بنیاد نماز ہے۔ فرمایا بنی الاسلام علی خمس شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج۔ فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ پہلی، توحید باری تعالی اور رسالت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت دینا۔ دوسری بنیاد نماز قائم کرنا۔ تیسری بنیاد زکوٰۃ ادا کرنا۔ چوتھی رمضان کے روزے رکھنا، اور 5ویں بیت اللہ کا حج کرنا۔ تو جو شخص نماز کو چھوڑ دیتا ہے گویا وہ اپنے دین کی بنیاد کو ڈھا دیتا ہے، بنیاد کو گرا دیتا ہے۔ جب بنیاد ہی قائم نہ رہے تو عمارت کیسے قائم رہے گی؟ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دین اسلام کا ستون ہے بنیادی جو ستون ہے اسلام کا وہ نماز ہے۔ عمودہ الصلاۃ، اور عمود عربی زبان میں خیمے کے اس درمیانی ستون کو کہا جاتا ہے جس پر خیمہ قائم ہوتا ہے۔ اگر وہ گر جائے خیمہ قائم نہیں رہ سکتا، کھڑا نہیں رہ سکتا۔ تو دین اسلام میں نماز کی بڑی اہمیت دی گئی۔
فرمایا قد افلح المؤمنون قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون کامیاب ہو گئے ایمان والے. کون ایمان والے؟ صرف زبانی دعویٰ کرنے والے نہیں، وہ ایمان والے جو الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع خضوع اختیار کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہوئے نماز ادا کرتے ہیں. والذین هم عن اللغو معرضون، اور ان ایمان والوں کی دوسری بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ لغو باتوں سے پرہیز کرتے ہیں، بیہودہ باتوں سے اعراض کرتے ہیں. جو لغویات ہیں، بیہودہ باتیں، فضول باتیں، فضول کھیل تماشا، وقت ضائع کرنے والی کھیلے، چاہے وہ موبائل کی اسکرین پر ہو، کمپیوٹر کی اسکرین پر ہو، نیٹ پر ہو، بیہودہ تصویریں، بیہودہ ویڈیوز، فلمیں، ہنسی مذاق، بے حیائی کی محفلیں، بے حیائی کے پروگرام، ڈرامے، فلمیں. والذین هم عن اللغو معرضون، ایسی چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نماز کے خشوع کے ساتھ لغو باتوں سے پرہیز کا تذکرہ ساتھ ساتھ دونوں کا اس لیے فرمایا ان کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے. جو انسان عملی زندگی میں لغویات اور بیہودہ چیزوں میں وقت گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر یہ عذاب نازل کرتا ہے. اللہ اس سے نماز کا سکون اور اطمینان چھین لیتا ہے. اسے نماز کے اندر لذت نہیں ملتی، اسے نماز میں سکون نہیں ملتا. جو بے حیائی کو دیکھنے اور سننے والا ہو، اس کو نماز میں کبھی لذت نہیں ملتی، اس کی توجہ کبھی نماز کے اندر نہیں رہتی. وہ سر اللہ کے سامنے سجدے میں رکھا ہوتا ہے، دل اس کا کہیں اور بھٹک رہا ہوتا ہے. مومن جو لغویات سے پرہیز کرنے والا ہے، نماز تو اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوا کرتی ہے، نماز تو اس کے دل کا چین ہوا کرتی ہے، نماز تو اس کے قلب کا سکون ہوا کرتی ہے. اس کا دل تو نماز میں لگتا ہے، اس کا دل تو مسجد میں لگتا ہے. وہ تو نماز کے بغیر بے قرار ہو جاتا ہے، بے چین ہو جاتا ہے. وہ مسجد سے نکل کر تو اس طرح تڑپتا ہے جس طرح پانی سے نکل کر مچھلی تڑپتی ہے. مومن کا دل نماز میں.
رحمت دو عالم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبب الی من دنیاکم ثلاث المرأة الصالحة یا النساء الطيب والنساء وجعلت قرة عینی فی الصلاة. فرمایا کہ مجھے تمہاری دنیا سے تین چیزیں پسند ہیں. ایک خوشبو پسند ہے، نیک بیوی سے مجھے محبت ہے، اور فرمایا نماز تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. یہ ایمان والوں کی نمایاں خوبی ہے. قرآن میں بھی اللہ نے ایمان کے بعد پہلے نماز کو ذکر کیا، اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک سے زیادہ مقامات پر اللہ کی توحید ایمان کے بعد سب سے پہلے نماز کو ذکر فرمایا. نماز اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ مل کر. اور یہ نماز یہ صرف یہ اس امت میں فرض نہیں کی گئی، پہلی امتوں پر بھی نماز فرض تھی. یہ نماز اتنی محبوب عبادت ہے، اللہ تعالیٰ نے پہلی امتوں کو بھی یہ نماز عطا فرمائی. قرآن کریم میں اللہ نے کئی جگہوں پر جناب اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کان یأمر اہلہ بالصلاۃ. فرمایا میرے اسماعیل وہ تھے جو اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیا کرتے تھے. جناب لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں اقم الصلاۃ، میرے بیٹے نماز کی پابندی کرتے رہنا. پہلی امتوں کے اندر بھی نماز موجود تھی. اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بھی نماز جیسی عظیم عبادت عطا فرمائی. نماز دین اسلام کے اندر اس کا بڑا عظیم مقام ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسلام کے جتنے بھی احکام ہیں، جتنے بھی فرائض ہیں، جب ان کو فرض کیا گیا، زمین پہ فرض کیا گیا. رمضان کے روزے فرض ہوئے زمین پر، زکوٰۃ فرض ہوئی زمین پر، حج فرض ہوا زمین پر. جب کوئی خاص دوست کسی کو خاص ملاقات میں بلاتا ہے، اس کو خاص تحفہ دیتا ہے. میرے اللہ نے جب اپنے محبوب کو معراج پر بلایا، آسمانوں پر بلایا، رحمت دو عالم نے فرمایا، صحیح بخاری میں ہے، فرمایا نماز مجھ پر اس وقت فرض کی گئی جب میرے اللہ نے مجھے معراج کی سعادت عطا فرمائی. اللہ نے آسمانوں پر بلا کر
जो खास तोहफा अता फरमाया अपने महबूब को, वो नमाज का तोहफा था। नमाज का तोहफा 50 नमाजें अल्लाह ताला ने इब्तिदा में फ़र्ज की और फिर बार बार मेरे आका की सिफारिश से, दुआ से उनमें कमी फरमाई, 5 रह गई। फिर मेरे अल्लाह ने फरमाया, मेरे महबूब ला युबद्दलुल कौलु लदैया, मेरे कानून तब्दील नहीं होते, मेरे फरमान बदलते नहीं। मैंने 50 नमाजें फ़र्ज की, तेरी सिफारिश से 5 कर दी, लेकिन तेरी उम्मत पढ़ेगी 5 नमाजें में सवाब उनको 50 नमाजों का अता, 50 नमाजों का सवाब अता करूंगा। ये नमाज वो फरीज़ा है जिसको अल्लाह ताला ने मेराज के मौका पर अता फरमाया। मेराज का तोहफा है नमाज, ये नमाज मेराज का तोहफा है। और अहमद दो आलम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसीयत फरमाई। सैयदना अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, औसानी खलीली अल्लाह तुशरिक बिल्लाहि शैअन व इन क़ुतिअत औ हुर्रिक़त वला तत्रुक सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदा। फरमाया, मेरे खलील, मेरे दोस्त, मेरे महबूब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे वसीयत फरमाई। और जब कोई प्यारा किसी प्यारे को वसीयत करता है तो बड़ी अहम चीज़ की वसीयत करता है। मुझे वसीयत फरमाई, पहली वसीयत, अल्लाह तुशरिक बिल्लाहि शैआ, अल्लाह के साथ शिरक नहीं करना, अल्लाह की तौहीद के अंदर मिलावट नहीं करनी, अल्लाह का हक मखलूक को नहीं देना, अल्लाह के अलावा किसी को हाजत रवा मुश्किल कुशा नहीं मानना, अल्लाह के अलावा किसी को दाता दस्तगीर, गरीब नवाज, बिगड़ी बनाने वाला, गंज बख्श, अल्लाह के अलावा किसी को कश्तियां पार लगाने वाला, किसी को गौसे आजम नहीं मानना, अल्लाह के अलावा किसी और के सामने सजदा नहीं करना। मेरे दोस्त ने मुझे वसीयत की और इस कदर सख्ती से वसीयत फरमाई। फरमाया, अल्लाह के साथ शिरक नहीं करना, व इन क़ुतिअता औ हुर्रिक़ता, तेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं, तेरे जिस्म का कीमा कीमा कर दिया जाए, तेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं, तेरे जिस्म को जला के राख कर दिया जाए, बर्दाश्त कर लेना, लेकिन अल्लाह के साथ शिरक ना करना। अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाहु अकबर कबीरा, शिरक ना करना। लेकिन यहीं पर बस नहीं, ये नहीं कि अब शिरक से हम बच गए हैं, तौहीद का अकीदा हमने अपना लिया है, अब हम आजाद हो गए हैं, जो चाहे करते रहे, नमाजें जाती हैं, जाती रहे, कोई परवाह नहीं, ऐसे नहीं है। फरमाया, दूसरी नसीहत ये फरमाए, वला तत्रुक सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदा, फर्ज नमाज को जान बूझ के नहीं छोड़ना, फर्ज नमाज को जान बूझ के, जान के, तुम्हारी अकल अगर काम कर रही है, तुम्हारा दिमाग सलामत है, अगर तुम्हारे होशो हवास कायम है, तो तुम्हें नमाज छोड़ने की इजाजत
नहीं है। नमाज ये कोई मामूली चीज नहीं है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। आइए मेरे साथ साथ मैं आपको नमाज की अहमियत बता रहा हूं। रोजा भी इस्लाम का रुकन है, रोजा भी फर्ज है, लेकिन रोजे के अंदर अल्लाह ने रुखसत दे दी। आप मुसाफिर हैं, रोजा छोड़ सकते हैं, दूसरे दिनों में रोजा रख ले। आप बीमार हैं, रोजा छोड़कर दूसरे दिनों में रख ले, इजाजत है। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरक़ान फमन शहिद मिनकुमुश-शहर फल्यसुम वमन कान मरीज़न औ अला सफरिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उस्र वलितुकमिलुल इद्दत वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून। अल्लाह फरमाते हैं अगर बीमार है, सफर में है, तो रमजान का रोजा छोड़ दे, दूसरे दिनों के अंदर गिनती पूरी कर ले। ज़कात की बारी आई, ज़कात हर एक पर फर्ज नहीं, ज़कात उस पर फर्ज है जो साहिब इस्तिताअत है, साहिब निसाब है, जिसका माल निसाब तक पहुंच गया। सोना 7.5 तोले है, उस पर ज़कात फर्ज है, इससे कम है ज़कात फर्ज नहीं। चांदी 52.5 तोले है तो ज़कात है, कम पर ज़कात नहीं। माल मवेशी का एक निसाब है, अनाज का निसाब है, उससे हर एक पर ज़कात फर्ज नहीं, उशर फर्ज नहीं, साहिब निसाब पर फर्ज है। हज साहिब इस्तिताअत पर फर्ज है। हर एक जिसके पास सफर की ताकत नहीं, बोलो उसके ऊपर हज फर्ज नहीं है। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाते हैं, फरमाया इन्ना अव्वला बैतिन वुदिअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकन व हुदल लिलआलमीन फीहि आयातुन बय्यिनात मक़ाम इब्राहीम वमन दखलहु कान आमिना वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला वमन कफर फइन्नल्लाह गनिय्युन अनिल आलमीन। अल्लाह फरमाते हैं हज उस पर फर्ज है जिस पर सफर करने की ताकत है, जिसमें सफर करने की इस्तिताअत और ताकत है। जिसमें ताकत नहीं उस पर हज फर्ज नहीं, हर एक के लिए नहीं है। लेकिन जब नमाज की बारी आई,
جب نماز کی باری آئی میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، نماز کے بارے میں کیا کہا گیا؟ صلی قائما، کھڑے ہو کر نماز پڑھ، فَإِن لَّمْ تَسْتَطِعْ فَصَلِّ قَاعِدًا، اگر کھڑے ہونے کی طاقت نہیں، نماز نہیں چھوڑ سکتا، بیٹھ کر نماز ادا کر۔ فَإِن لَّمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَىٰ جَنبٍ، اگر بیٹھ کر بھی نماز ادا نہیں کر سکتا، پھر بھی نماز چھوڑنے کی طاقت نہیں، لیٹ کر نماز ادا کر۔ اشاروں سے نماز، آنکھوں کے اشارے سے نماز ادا کر لے۔ اللہ تعالیٰ تیری بیماری کی وجہ سے نماز سے قیام کی تجھے رخصت دے دیں گے، بیٹھنے کی رخصت دے دیں گے۔ سجدہ زمین پہ نہیں کر سکتا، اللہ رخصت دے دیں گے۔ آنکھوں کے اشارے کر لے، سر کو جھکا کے بیٹھ کے، سر کے اشارے سے، آنکھوں کے اشارے سے نماز ادا کرتا جا۔ وضو نہیں کر سکتا تو تیمم کر کے نماز ادا کرتا جا، اور تو تیمم بھی نہیں کر سکتا تو بندھا ہوا ہے، تو قید کی حالت میں ہے، تو بندھا ہوا ہے، حرکت نہیں کر سکتا، تو نیت کے ساتھ ہی آنکھوں کے اشارے سے نماز ادا کرتا جا، اللہ اسی حالت میں تیری نماز قبول کر لے گا۔ لیکن نماز کو چھوڑنے کی بولو اجازت، چھوڑنے کی اجازت نہیں۔ اگر تیرا دماغ کام کر رہا ہے، تو ہوش و حواس میں ہے، تیرے ہوش و حواس قائم ہے، تجھے نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، نہیں ہے۔ رحمت دو عالم جناب محمد الرسول اللہ، سب کہہ دو صلی اللہ، پیار سے کہہ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں 3 قسم کے لوگوں کو اجازت ہے، 3 قسم کے لوگوں کے لیے رخصت ہے نماز کی۔ فرمایا کہ تین قسم کے لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا، رفعت القلم عن 3، 3 قسم کے لوگوں کے اعمال کو نہیں لکھا جاتا۔ ایک وہ شخص کہ جو ابھی نابالغ ہے، جب تک بالغ نہیں ہوتا اس پر شریعت کے احکام لاگو نہیں ہوتے۔ ایک مجنون ہے، مجنون دیوانہ پاگل، جس کا ذہنی توازن ختم ہو گیا، اس کا دماغ حاضر نہیں، اس سے بھی قلم اٹھا لیا گیا ہے، اس کے اعمال کو بھی درج نہیں کیا جاتا، اس کو چھٹی مل سکتی ہے۔ اور احمد دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من نام او نسیا فلیصلی، من نام عن صلاۃ او نسی، فرمایا جو آدمی سو گیا، سویا ہوا ہے، جاگ نہیں آئی، اتفاق عادت نہیں ہے اس کی، روز کا معمول نہیں، کبھی سو گیا، نماز کا وقت نکل گیا، فرمایا کہ ہاں جب اس کی آنکھ کھلے سب سے پہلے نماز ادا کرے، اور جب یہ بھول گیا، دوسری صورت بھول گیا، یاد نہیں رہا،
فرمایا کہ جب اس کو یاد آ جائے سب سے پہلے کیا کرے؟ نماز ادا کرے۔ یہ نماز یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں۔ نماز کی اہمیت اسلام میں آپ کے سامنے واضح کر رہا ہوں۔ آئیے نماز کے دین اسلام کے اندر کیا حکمت ہے، کیا اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نماز کو اتنی اہمیت دی ہے۔ مسلمان جہاد کر رہے ہیں، میدان جہاد ہے، کفار سے مقابلہ ہے، میدان جنگ ہے، اور آمنے سامنے مسلمان کافر آمنے سامنے ہے، تلواریں چل رہی ہے، گولیاں چل رہی ہیں، میزائل چل رہے ہیں، بمباری ہو رہی ہے، آپس میں گولہ باری کی جا رہی ہے، میدان جنگ ہے، مسلمان میدان جنگ میں ہے، نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتے ہیں وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَكُنْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ۔ دین اسلام کے اندر پانچ طریقے بتائے گئے ہیں میدان جنگ میں نماز ادا کرنے کے۔ پانچ طریقے نماز جنگ میں، میدان جنگ میں نماز ادا کرنے کے قرآن اور حدیث میں موجود ہیں۔ قرآن کریم سورہ النساء ہے۔ پروردگار عالم فرماتے ہیں میدان جہاد، میدان جنگ کافر سامنے، فرمایا مسلمان دو جماعتوں میں تقسیم ہو جائیں، دو جماعتوں میں تقسیم ہو جائیں۔ فرمایا فَلْتَكُنْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، ایک جماعت میرے محبوب آپ کے ساتھ نماز ادا کرے، آپ کے پیچھے نماز ادا کرے۔ جماعت ہو رہی ہے، میدان جنگ میں نماز کی جماعت ہو رہی ہے۔ ایک جماعت ایک گروہ آپ کے ساتھ نماز ادا کرے۔ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، جب ایک رکعت آپ کے پیچھے ادا کر لیں آپ بیٹھ جائیں، دوسرے اپنی رکعت مکمل کر کے چلے جائیں۔ ایک رکعت اپنی پڑھ کے ایک آپ کے پیچھے پڑھ کے وہ گروہ چلا جائے، دوسرا پہلا گروہ چلا جائے، دوسرا گروہ آ جائے، پہلا گروہ آپ کے ساتھ نماز ادا کر رہے، دوسرا دشمن سے مقابلہ کر رہے، یہ نماز پڑھ کے چلے جائیں، یہ دشمن کے سامنے کھڑے ہو جائیں، دوسرے آپ کے پیچھے آ جائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میدان جنگ ہے، تیر چل رہے ہیں، تلواریں چل رہی ہیں، نیزے پھینکے جا رہے ہیں، گولہ باری ہو رہی ہے، گولیاں چل رہی ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے اس حالت میں بھی نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں، اجازت۔ لیکن یہاں پر کیا ہے؟ اپنے گھر میں ہے، ساری آسائشیں ہیں، کوئی جنگ نہیں، کوئی بدامنی نہیں، کوئی دہشت گردی نہیں، امن ہی امن ہے، اور سب کچھ اللہ کی نعمتیں آسائشیں موجود ہے۔ اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنے محلے میں مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یاد رکھیے یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے اسلام کا۔ نماز کے اندر سستی، نماز پڑھتا ہے لیکن سستی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ
فويل للمصلين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. اللہ فرماتے ہیں وہ نمازی جو نمازوں میں سستی کرتے ہیں ان کے لیے ویل ہی ویل ہے، ان کے لیے ہلاکت ہی ہلاکت ہے، ان کے لیے جہنم کا گڑھا ہے. وہ نمازی جو نماز میں سستی کرے ان کے لیے اگر تباہی اور بربادی ہے. جو سرے سے نماز ادا ہی نہیں کرتے ان کا کیا حال ہوگا. قرآن کریم میں رب العالمین فرماتے ہیں، فرمایا اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں منافقین کی صفات بیان کرتے ہوئے. منافقین کون لوگ ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فرمایا وہ منافق لوگ ہیں جو نمازوں کے اندر سستی کرتے ہیں، جو نمازوں میں سستی کرتے ہیں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے. رحمت دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے بے نمازی، جب قیامت کے دن اٹھایا جائے گا اس کا حشر فرعون کے ساتھ ہوگا، حامان کے ساتھ ہوگا، قارون کے ساتھ ہوگا. جو سزا فرعون، حامان، قارون کو اللہ کے بڑے باغی اور مجرموں کو ملے گی وہ بے نمازی کو ملے گی. پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن سب سے پہلے حساب نماز کا ہوگا. سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا. نماز سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلافت کے منصب پر فائز ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں میرے لوگوں خلافت کے منصب کو نبھاتے ہوئے اور ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہوئے یاد رکھنا تمہارے معاملات میں سب سے اہم میری نظر میں اگر کوئی معاملہ ہے تو وہ نماز کا معاملہ ہے. نماز میں کوتاہی برداشت نہیں ہوگی. اور صحابہ فرماتے ہیں پیارے آقا کے دور میں صحابہ کی نماز کا یہ عالم تھا کہ نماز سے جماعت سے وہی لوگ پیچھے ہوتے تھے بیمار ہوتے جو آنے کی طاقت نہیں رکھتے، یا پھر وہ منافق پیچھے رہتے تھے جن کے بارے میں لوگوں کو پتہ ہوتا تھا کہ یہ منافق آدمی ہے. پیارے آقا کے دور میں نماز سے پیچھے رہنے کا کوئی تصور ہی نہیں تھا. آج ہم دیکھیں اپنے ماحول کا جائزہ لیں، اپنے گھروں کا جائزہ لیں، اپنے گھر کی خواتین کا جائزہ لیں، بچوں کا جائزہ لیں. آئیے روزہ ہے، اس کی فرضیت نماز بلوغت کے بعد ہوگی. حج ہے بلوغت کے بعد فرض ہوگا، زکوٰۃ بلوغت کے بعد فرض ہوگی. لیکن نماز کی اہمیت کا اندازہ لگائیں. پیارے آقا فرماتے ہیں بچہ 7 سال کا ہو گیا اس کو نماز پڑھنے کا حکم. مروا صبیانکم وہم ابناء 7.
7 साल का बच्चा हो जाए उसे नमाज का हुक्म दो, उसे वुजू करना सिखाओ, नमाज का तरीका सिखाओ। और अगर 10 साल का बच्चा हो जाए फिर भी नमाज अदा ना करे, उसको सजा दो, सख्ती से नमाज पढ़ाओ। इस्लाम में नमाज एक ऐसा अमल है जिसके बारे में औलाद के ऊपर सख्ती करने का हुक्म दिया जा रहा है। सख्ती करो नमाज के मामले में। 10 साल। आज मैं अगर मस्जिद में आता हूं, मेरी औलाद जवान है, मैं अपनी औलाद को नमाज के लिए कहने के लिए तैयार नहीं। इनके आराम में खलल न पड़ जाए, इनकी तबीयत पर गिराना गुजर जाए, ये नाराज ना हो जाए। नहीं नहीं, इस्लाम ये कहता है नमाज एक ऐसा मामला है जिसके अंदर आप औलाद के ऊपर सख्ती करें। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं ये अर्ज करना चाहता हूं, नमाज फरमाया कामयाब होने वाले कौन है? क़द अफ़लहल मुमिनून, क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। कामयाब हो गए वो ईमान वाले जो नमाजों में खुशू इख्तियार करते हैं, नमाजों के अंदर तवज्जो, नमाजों के अंदर सुकून इख्तियार करते हैं। और आखिर में करते बयान करते करते अल्लाह फरमाते हैं वल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम युहाफ़िज़ून, नमाजों की हिफाजत भी करते हैं, नमाजों की पाबंदी भी करते हैं। नमाजी कौन होता है? नमाजी वो होता है कि जो नमाज के बगैर परेशान हो जाए। नमाजी उसको कहते हैं जिसको नमाज में सुकून मिले। नमाजी वो होता है कि जिसको नमाज के बगैर चैन नहीं आता। नमाज का वक्त निकल रहा हो वो बेसुकून होता है, वो तड़पता रहता है, वो बेचैन रहता है। जब तक वो नमाज पढ़ नहीं लेता उसको सुकून नहीं मिलता। नमाजी वो होता है जिसको नमाज के लिए कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि नमाज का वक्त हो गया। उसको खुद फिक्र होती है, नमाज की वो फिक्र करता है। वो नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतजार करता है। और क्या हदीस याद आई प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। मेरे आका ने फरमाया जो एक नमाज के अदा करने के बाद दूसरी नमाज के इंतजार में रहता है, फरमाया उसका वो दरमियानी वक्त भी अल्लाह नमाज में लिख देता है। वो वक्त भी नमाज में लिखा जाता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बहुत सारी बातें हैं जो इसके हवाले से की जा सकती हैं। अल्लाह से दुआ करें अल्लाह हमें नमाजी बनाए। नमाज का वो किसी ने कहा कि नमाजी 4 किस्म के होते हैं। कितनी किस्म के? 4 किस्म के नमाजी होते हैं। एक होते हैं ठाठ के। ठाठ के यानी पूरे ठाठ से नमाज पढ़ते हैं, पाबंदी से पढ़ते हैं, एहतमाम से पढ़ते हैं। दूसरे होते हैं 8 के, जो 8वें दिन। तीसरे होते हैं काठ के, जो काठ के साथ चारपाई के साथ जनाजे की नमाज पढ़ते हैं। और चौथे होते हैं 360 के, जो सिर्फ ईद के ईद नमाज पढ़ते हैं। तो अल्लाह ताला हमें नमाजों का पाबंद बनने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारे घर वालों को नमाजी बनने की तौफीक अता फरमाए और नमाज की अहमियत का हम एहसास करें, नमाज का एहतमाम करें,
لوگوں کو نماز کی طرف لے کر آئیں، مسجد کے اندر لے کر آئیں، مسجدوں کو آباد کریں۔ مسجدیں ٹائلوں سے آباد نہیں ہوتی، مسجدیں کمکموں سے آباد نہیں ہوتی، مسجدیں روشنی سے آباد نہیں ہوتی، مسجدیں نمازیوں سے آباد ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا